خواتین و حضرات، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ جماع یا ہم بستری یا بیوی سے ملاپ کرنے کے آداب کیا ہیں اور اس عمل کو کیسے کیا جائے؟ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس عمل کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ مستجب یہ ہے کہ بسم اللہ سے اس عمل کی ابتدا کرے۔ پہلے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، پھر تکبیر کہے اور یہ دعا کرے: شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے برتر نام سے۔ اے اللہ، اگر تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میری پشت سے اولاد پیدا ہو تو اس نطفے کو اچھی اولاد بنا دینا۔ اس سلسلے کی ایک دعا یہ ہے: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو یہ دعا کرے: اے اللہ پاک، مجھ کو شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے دور رکھ جو تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر ان دونوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب انزال قریب ہو تو دل ہی دل میں یہ الفاظ کہے، ہونٹوں کو حرکت نہ دے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی سے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے نسبی اور سسرالی رشتہ بنایا۔ بعض اصحاب حدیث اس موقع پر اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ گھر کے دوسرے افراد ان کی تکبیر کے الفاظ سن لیتے تھے۔ جمعہ کے وقت قبلہ کی جانب رخ نہ کریں، بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور جانب رخ رکھے۔ اپنا اور اپنی بیوی کا جسم کھلا نہ رکھے بلکہ کسی کپڑے سے ڈھانپ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، آواز پست کر لیتے تھے اور بیوی سے فرماتے کہ سکون کے ساتھ رہو۔ خطیب ام سلمہ ایک حدیث میں ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو ان دونوں کو چاہیے کہ گدھوں کی طرح ننگے نہ ہو۔ یہ روایت ابن جوزی نے کتاب الوفا میں بلا سند نقل کی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے تمام ازواج مطہرات پر خفا ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ محبت سے پہلے محبت آمیز گفتگو ہونی چاہیے اور بوسہ وغیرہ سے آغاز کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ جا پڑے جس طرح چوپائے پڑتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اولاً پیغام بر ہونا چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پیغام بر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا، بوسہ اور گفتگو۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 باتیں مرد کے عجز اور عدم قدرت پر ولالت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص کسی سے تعارف کا متمنی ہو، اور ایک وہ نام و نسب بتلانے سے قبل ہی جدا ہو جائے۔ دوسری یہ کہ کوئی شخص اس کی تعظیم کے خیال سے ہدیہ پیش کرے اور وہ اسے واپس کر دے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی کے پاس جائے اور ان سے گفتگو کرنے سے قبل ہی صحبت میں مشغول ہو جائے، اپنی ضرورت پوری کر لے، ان کی ضرورت پوری نہ ہونے دے۔ 3 راتوں میں جمع کرنا مکروہ ہے، مہینے کی پہلی رات، آخری رات اور 15ویں رات۔ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیاطین صحبت کیا کرتے ہیں۔ ان راتوں کی کراہت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بعض علماء جمعے کے دن شب جمعہ میں صحبت کو مستجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ مندرجہ ذیل حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو جمعہ کے دن غسل کرائے اور غسل کرے۔ انزال کے بعد مرد کو کچھ دیر اس حالت میں ٹھہرے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ اب اگر مرد اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد فوری طور پر ہٹ جائے اور عورت کو تش نہ رہنے دے تو یہ بات باہمی نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ مرد کو پہلے انزال ہو جائے۔ انزال کا ایک ساتھ ہونا زیادہ لذت کا باعث ہوتا ہے اور عورت بھی یہی صورت پسند کرتی ہے، کیونکہ اگر مرد پہلے فارغ ہو جائے تو اس کی حیا ضرورت کے اظہار سے مانا رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہر 4تھے روز اپنی بیوی کے پاس آئے۔ عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ بیویوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 4 ہو سکتی ہے، اس لیے اس حد تک تاخیر جائز ہے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو تو یہ مدت کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، لیکن اس میں عورت کی ضرورت پیش نظر رکھنی چاہیے،
کیونکہ عورت کی عفت اور پارسائی کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایام حیض میں وطی نہ کرے۔ نص قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جمع کرنے سے اولاد کوڑی پیدا ہوتا ہے۔ حائضہ کے باقی جسم سے فائدہ حاصل کرنا اس حالت میں بھی جائز ہے۔ پخانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ حیض کے دنوں میں صحبت کی حرمت گندگی کی وجہ سے حرام ہوئی، اور پخانے کے مقام میں ہر وقت گندگی رہتی ہے، اس لیے اس کی حرمت حالت حیض میں صحبت کرنے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرف سے چاہو صحبت کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت دل چاہے صحبت کرو۔ مرد کے لیے جائز ہے۔ حیض کے دنوں میں عورت کے ہاتھوں سے اپنی منی نکلوا دے اور مقام صحبت کے علاوہ ہر جگہ سے استفادہ کرے۔ عورت کے لیے مستجب یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا باندھ رکھے۔ حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ کھانا کھانا، ایک بستر میں سونا وغیرہ جائز ہے۔ اگر ایک مرتبہ جمع کرنے کے بعد دوبارہ خواہش ہو تو پہلے اپنی شرمگاہ دھو لے، اور اگر احتلام ہو گیا ہو تو مجامعت سے پہلے پیشاب کر لے اور شرمگاہ پر پانی ڈال لے۔ رات کے ابتدائی حصے میں صحبت کرنا اس خیال سے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سونا ہوگا۔ اگر جمع کے بعد سونے یا کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے نماز کا وضو کر لے۔ یہ عمل سنت ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔